البخاري رضي الله تعالى عنه حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مصطفیٰ کو امام بخاری نے کتاب الایمان، صحیح البخاری جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 6 پر جو ہے اس حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا۔ باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ کے تحت، اور یہ حدیث نمبر 13 ہے، اور اس حدیث مصطفیٰ کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا۔ حدیث نمبر 45 سے 2-3 جگہ اس کو ذکر فرمایا، مختلف سند کے ساتھ، مختلف شیوخ کے ساتھ، اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ابواب صفت القیامہ والرقائق کے تحت۔ حدیث نمبر 2515 ہے، اور امام نسائی نے اپنی جو ہے سنن میں اس حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا، حدیث نمبر 5016 ہے، کتاب الایمان میں ذکر فرمایا۔ اور حضرت امام نسائی نے اس حدیث مصطفیٰ کو 3 جگہ ذکر فرمایا، حدیث نمبر 5016، 5017 اور 5039۔ اور حضرت امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا، وہ بھی مقدمے میں باب فی الایمان کے تحت، حدیث نمبر 66 ہے۔ اور امام دارمی نے اس حدیث مصطفیٰ کو اپنی مسند میں ومن کتاب الرقائق کے تحت جو ہے ذکر فرمایا، باب لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ کے تحت، حدیث نمبر 2782۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے مسند انس بن مالک کے تحت جو ہے اس حدیث مصطفیٰ کو اپنی مسند میں 7 جگہ ذکر فرمایا، حدیث نمبر 12801، 13146، 13629 اور 13874 اور 13875، 13963 اور 14082 پر جو ہے اس کو جو ہے ذکر فرمایا ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے۔ اور اس حدیث کے جو ہیں 6 راوی ہیں، یعنی اس حدیث مصطفیٰ کے جو ہے 6 راوی ہیں، حضرت امام مسدد بن مسرحد، اور جو ہے حضرت یحییٰ بن سعید القطان، اور حضرت شعبہ بن حجاج، اور حضرت قتادہ، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام مسدد بن مسرحد بن مسربل جو ہے، اور یہ ان کا جو ہے نسب جو ہے الاسدی اور بصری ہے، اور ان کی شہرت مسدد ہے، اور ان کی وفات سن 228 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں ثقۃ حافظ، یعنی یہ ثقہ راوی ہیں، حافظ الاحادیث ہیں۔ اور حضرت یحییٰ بن سعید القطان کا نام یحییٰ بن سعید بن فروخ القطان الحافظ ابو سعید التمیمی البصری ہے، اور ان کا نسب التمیمی مولاہم البصری القطان، اور ان کی شہرت یحییٰ بن سعید القطان سے ہوئی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں ان کی وفات جو ہے 198 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں ثقۃ متقن حافظ امام قدوۃ، یعنی یہ بہت بڑے جو ہے امام ہیں اور حافظ الاحادیث ہیں۔ اور جو ہے اس حدیث کے تیسرے راوی حضرت امام شعبہ بن حجاج، شعبۃ بن الحجاج، شعبۃ بن الحجاج بن الورد العتکی الازدی الواسطی، اور ان کا نسب جو ہے العتکی الازدی مولاہم الواسطی البصری ہے، اور ان کی شہرت شعبہ کے نام سے ہوئی ہے۔ ان کی وفات علامہ ابن حجر عسقلانی تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں کہ 160 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اور
جو ہے یہ فرماتے ہیں ثقۃ حافظ متقن کان الثوری یقول هو امیر المؤمنین فی الحدیث۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ امام شعبہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پانچویں راوی حضرت قتادہ ہیں، اور ان کا نسب جو ہے، ان کا نام الاسم قتادہ بن دعامہ بن قتادہ بن عزیز بن عمرو بن ربیعہ بن عمرو بن حارث بن سدوس، تو السدوسی اور البصری ان کا جو ہے نسب ہے، اور ان کی شہرت جو ہے معلوم نہیں ہے، لا یوجد فرمایا علامہ ابن حجر اسقلانی نے۔ اور یہ فرمایا الوفات، ان کی وفات جو ہے 117 ہجری میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 118 ہجری میں جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی تقریب التہذیب میں فرماتے ثقۃ ثبت، یعنی یہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سبحان اللہ، اور یہ تابعی ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے خاص شاگردوں میں، سبحان اللہ۔ تو اور چھٹے راوی حضرت انس بن مالک الانصاری، انس بن مالک بن النضر بن دمم بن زید بن حرام بن جندب، اور ان کی جو ہے ان کا نسب جو ہے الانصاری ہے، النجاری ہے، المدنی ہے، البصری ہے، اور ان کی شہرت یہ لا یوجد فرمایا علامہ ابن حجر اسقلانی نے، اور فرماتے ہیں الوفات 90 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا وقیل کہ 91 ہجری میں وقیل، 92 ہجری میں وقیل، 93 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے تقریب التہذیب میں صحابی مشہور، یہ مشہور صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے 6 اس حدیث سے مصطفیٰ کے راوی ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک انصاری، ان کی جو ہے کنیت ابو حمزہ ہے، اور یہ مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ام سلیم ہے، کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے یہاں زیادہ آرام فرمایا کرتے تھے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام سلیم نے ان کو حضرت انس بن مالک کو رکھ دیا تھا کہ یہ خدمت کریں، اور عرض کیا تھا کہ اپنے چھوٹے خادم انس کے لیے یا رسول اللہ دعا بھی فرما دیں۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی اللہم بارک فی مالہ وولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا کا ترجمہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ یا الہ العالمین، مالک و مولا، اے اللہ انس کے مال میں اور اولاد میں برکتیں عطا فرما، سبحان اللہ، اور جو ہے ان کی عمر میں بھی برکتیں، ان کی عمر جو ہے لمبی کر دے، عمر میں بھی برکت عطا فرما، مالک و مولا وغفر ذنبہ، اور ان کے گناہوں کو بخش دے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا مقبول ہوتی ہے۔ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا یہ عالم تھا کہ ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک پھول کا درخت تھا جس سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اور عمر میں جو ہے برکت کا یہ عالم تھا کہ خود فرماتے ہیں اب میں زندگی سے اکتا گیا ہوں، اللہ اللہ، اور کہا کہ میں نے جو ہے اپنی سلبی اولاد میں سے 98 افراد کو جو ہے دفن کیا، اللہ اکبر۔ ان کی عمر جو ہے 100 سال سے زائد ہوئی ہے، اور بصرہ میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ بصرہ میں سب سے آخری صحابی رسول ہیں۔ حجاج کے زمانے میں جو ہے 93 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا اور بصرہ سے قریب اپنے محل میں جو ہے دفن ہوئے۔ یہ صحیح علامہ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور علامہ عینی نے عمدۃ القاری جلد اول صفحہ نمبر 216 اور 217 پر جو ہے ذکر فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے مقدس و متبرک صحابی رسول ہیں۔ جس مسلمان نے ہر صحابی رسول مقدس اور متبرک ہے۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ کہ آقا کائنات حضرت انس بن مالک رضی اللہ، ترجمہ بھی حدیث کا ملاحظہ فرمائی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کیا کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی، تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یا کامل مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ تو ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ایسا نہیں کہ اپنے لیے اچھا اور بھائی کے لیے برا پسند کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث مصطفیٰ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے اور بندے کو چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تبارک و تعالی اس حدیث مصطفیٰ پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔